صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پروردگار عالم نے ہم پر احسان فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر. جب انسان کسی چیز کی طلب میں، جستجو میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں، اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتے. تھوڑی سی دیر کے لیے دائیں بائیں سے توجہ ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ ہم اپنے مالک کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے دل میں آ جائے. میرا اور آپ کا اپنے رب سے رشتہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب تک کسی چیز کا تعارف اور پہچان نہیں ہوتی تب تک اس کی بات ماننا بھی آسان نہیں ہوتا، اور تعارف ہو جانے کے بعد لمحوں میں نظام بدل جاتا ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تحریک آزادی پر، اس میں ایک عجیب واقعہ میں نے پڑھا کہ دلی سے ایک قافلہ چلا اور وہ ایک ہی خاندان کے سینکڑوں افراد تھے. چلتے چلاتے ہجرت کے سفر میں کچھ شہید ہو گئے، تو آخر منزل تک جب پہنچے تو سینکڑوں لوگوں میں سے 2 معصوم بچوں کے سوا کوئی نہیں بچا. ایک چھوٹا سا بھائی اپنی معصوم سی بہن کی انگلی پکڑے ہوئے جب اسٹیشن پر اترا تو انسانیت کے ہجوم میں، انسانوں کے سمندر میں آپس میں جدا ہو گئے. پروردگار عالم کا کرنا کچھ ایسے ہوا کہ بہن کو ایک بے اولاد جوڑے نے اٹھایا اور انہوں نے اپنی بیٹی بنا لیا. اس کی شادی ہو گئی اونچے خاندان کے اندر، اور بھائی اپنی زندگی کے ایام مزدوری کر کے، کبھی ہوٹلوں پر برتن دھو کر، کبھی کہیں گزارتا رہا. بہرحال وقت کے جو تھپیڑے ہیں یہ انسان کی جان نکال دیتے ہیں. وہ جو اس کی رگوں میں گرم خون دوڑتا تھا، وہ جو اس کی ہڈیوں میں جان تھی، آخر ایک دن وہ گرم خون سرد پڑ گیا اور ہڈیوں کی جان نکل گئی. تو ہوٹل کے مالک نے دھکے دے کر نکال دیا، اب تو میرے کام کا نہیں رہا. انسانوں کا ضابطہ ہے، یہ اپنے مطلب تک رہتے ہیں، اور مالک وہ ہر وقت انسان کو سنبھالتا ہے. تو آہیں بھرتا ہوا باہر نکلا اور اللہ سے کہنے لگا، پروردگار میں تو تیرا بندہ ہوں، میں آج بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا کیا گلہ شکوہ بنتا ہے تجھ سے. مخلوق کا خالق سے واقعتاً کوئی گلہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے. تو اچانک نگاہ پڑی ایک اونچی عمارت پر تو دل میں خیال آیا ان کے دروازے پر دستک دیتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایک چارپائی اپنے دروازے پر ڈال کر دے دو، جو تمہارا کام کاج ہوگا وہ کر دیا کروں گا. بس اتنا کر لینا کہ جب مر جاؤں تو غسل دے کر، کفن دے کر دفن کر دینا، اور کوئی اجرت نہیں ہے. دروازے پر دستک دی، اندر سے نوجوان نکلے خوبصورت. ان سے بات کی، انہوں نے کہا یار بات تو اچھی ہے، چارپائی ڈال کے دے دیتے ہیں،
والدہ کے کام کاج بھی کر دیا کرے گا اور اجرت بھی اتنی زیادہ نہیں مانگ رہا۔ اللہ کا دستور ہے جب انسان کو عمر اللہ زیادہ دیتے ہیں تو پھر واپسی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ کل الٹ پلٹ باتیں کرتا تھا تو باپ خوش ہوتا تھا، اور آج جب الٹ پلٹ باتیں کرتا ہے تو بیٹا ناراض ہوتا ہے۔ حالانکہ کل بھی عقل کی صلاحیت اتنی تھی جتنی آج ہے، اور جو حقیقت میں عقل کے عروج کا زمانہ تھا وہ بیٹا کھا گیا۔ تو بچے کوئی کام کہتے تو آدھا کر آتے آدھا بھول جاتے، آخر وہ نوجوان بھی ناراض ہو گئے۔ انہوں نے بھی ایک دن چارپائی کھینچ لی اور بابا جی کو دھکے دے دیے۔ تو پھر بھری پروردگار جب میں گھر سے چلا تھا تو فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، اور آخر جب میں یہاں پہنچا تو اس نام کی بہن تھی وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی، اور جو بچی کا نام لیا تو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی خاتون نام سن رہی تھی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس نے بھری کہا پروردگار 40 برس کے بعد بھائی میرے دروازے پر آیا، وہ بھی نوکر بن کر۔ تو اندر سے بچیوں نے آواز دی بھائی اماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ بھائی پلٹ کر اندر آئے تو بہن سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وہ جو بابے نے نام لیا ہے وہ تو اپنی اماں کا نام لیا ہے، اور امی یہ واقعہ سنایا کرتی تھی میرا ایک بھائی تھا وہ گم ہو گیا تھا۔ تو چند لمحے پہلے یہ بابے کو دھکے دے رہے تھے، بس لمحوں کا گزرنا تھا کہ اب یہ بابے کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ منتیں کر رہا تھا میں بڑھاپے کے اس عالم میں کہاں جاؤں گا، تمہاری مہربانی میرا یہ آسرا نہ چھینو۔ اب بابا دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے چلتا جا رہا ہے بے پرواہ ہو کر، اور یہ جوان منتیں کر رہے ہیں، بابا مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو جب تک تعارف نہیں تھا تب تک بابا منتیں کر رہا تھا، اور جب تعارف ہوا تو جوان منتیں کر رہے تھے۔ میرے دوستو، پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو بنایا اور مجھ سے اور آپ سے پورے قرآن کریم میں مطالبہ اس بات کا کیا کہ میرے بندوں مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں۔ تجھے آدم سے وجود کس نے بخشا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تیرا اس جہان میں تذکرہ کوئی نہیں تھا، تجھے کوئی نہیں جانتا، تیرے باپ کو کوئی نہیں جانتا، تیرے دادا کو کوئی نہیں جانتا، تجھے عدم سے وجود بخشا، پانی کی بوند سے وجود بخشا، بے قدر پانی کے نطفے سے تجھے بنایا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس بے قدر پانی کے نطفے سے وجود بخش کر تجھے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، ہڈیوں کے ڈھانچے پر حسن و جمال چڑھایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اے آدم زادے بتلا تو صحیح، دیکھنے کو آنکھیں تجھے کس نے دی، سننے کو کان تجھے کس نے دیے، دہکتا ہوا تیرے سینے میں دھڑکتا دل کس نے رکھ دیا، اظہار وافی ضمیر کے لیے زبان تجھے کس نے دے دی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تیرے حسن و جمال کے لیے ہونٹ تجھے کس نے دے دیے۔ اے آدم زادے، ماں کے پیٹ کے اندر تیری غذاؤں کا انتظام کس نے کر دیا، کئی اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر تیری حفاظت کس نے کر دی۔ ثم السبیل یسرا، پھر ایک تنگ راستے کو آسان کر کے تجھے اس جہان میں کون لے کر آیا۔ تیرے ماں کے سینے کو محبت سے کس نے بھر دیا، اور وہ تجھے روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھتی، اٹھاتی اور سینے سے لگاتی، جہاں وہ محبت کا مرکز وہیں تیری غذاؤں کا انتظام بھی کر دیا۔ اے آدم زادے، تیری پیدائش سے بھی پہلے ہم نے 2 نوکر تیرے لیے مقرر کر دیے جنہوں نے کبھی تجھ سے تنخواہ کا مطالبہ کوئی نہیں کیا، اور ان کی نوکری تیرے لیے کوئی مقررہ وقت پر نہیں ہے، 24 گھنٹے کے تیرے نوکر ہیں۔ تو کھا لے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ کھائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو چلا پڑے تو تڑپ جاتے ہیں۔ اے آدم زادے، یہ ماں باپ محبت کرنے والے تجھے کس نے عنایت فرما دیے؟ سخت سردی کی راتوں میں تو پیشاب کر دے، تیری ماں تیرے پیشاب کی جگہ سو جاتی ہے اور خشک جگہ تجھے سلا دیتی ہے۔ تیرا باپ خون پسینہ ایک کر دیتا ہے
اور پلٹ کر شام کو جب آتا ہے اور تیری زیارت کرتا ہے تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ایک مزدور میرے مدرسے میں کام کر رہا تھا، عصر کے وقت کام کا وقت ختم ہو گیا، کہا مفتی صاحب تھوڑا سا اور کام کر دوں؟ میں نے کہا کر لو بھائی۔ مغرب کا وقت ہوا، میں نے کہا بھائی چھٹی کر لے، کہتا مفتی صاحب تھوڑا سا اور کام کر دیتا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی مجبوری ہے، اس کا جوتا درمیان سے ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے سب چلے گئے ہیں، تو بھی چلا جا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا مفتی صاحب آج صبح میری بیوی نے کہا ہے کل شادی ہے، بیٹے نے فرمائش کی ہے جوتا لینا ہے، اور وہ جو جوتا آئے گا نا وہ 1200 روپے کا آئے گا، اور میری دہاڑی تو 700 روپے ہے، تو میں وہ 1200 روپے پورے کر رہا ہوں، گھر جب جاؤں گا تو اگر میرے بیٹے کو جوتا نہ ملا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ شام تک اپنی ہڈیوں سے رس چسوا کر جب گھر پہنچتا ہے اور بیٹے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو خوش ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ تو آسمان سے صدا آتی ہے، اے ابن آدم، اتنا محبت اور شفقت کرنے والا باپ تجھے کس نے دیا ہے؟ نوکری کے لیے ہم جائیں تو وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص ہم سے انٹرویو لیتا ہے، یہ تنخواہ دوں گا، ہم وقت پوچھتے ہیں، وقت کیا ہوگا، تنخواہ کیا ہوگی؟ جناب میں اس وقت کے بعد آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، لیکن یہ دو نوکر ایسے ہیں جو میرے رب نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے ہیں، وہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھتے 8 گھنٹے کی نوکری ہے یا 16 گھنٹے کی ہے، ہم سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے، ہمیں بیٹھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی نوکری اور ایک پاؤں پہ ماں کھڑی ہے، روٹیاں بنائے جا رہی ہے اور اولاد کو کھلائے جا رہی ہے، باپ کمائے جا رہا ہے اور اولاد کو کھلائے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور میرے بندے بتا تو صحیح تو نے اپنے رب کی کتنی ایک قدر کر لی، کتنے ایک مرتبے کو پہچان لیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تو اپنی ذات کے اندر خدا کو تلاش نہیں کرتا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جب تو اپنے من کے اندر اپنے رب کو تلاش کرنا شروع کرے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے کہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت پیشاب کے چند قطروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ والے نے یہ بات کی اور بادشاہ کو غصہ آ گیا، زمانہ گزر گیا، بادشاہ سلامت کا پیشاب بند ہو گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت فلاں مقام پر ایک اللہ والا رہتا ہے، اس سے جا کر بات کرتے ہیں۔ طبیب سب آزما لیے، تمام ناکارہ ہوئے۔ سفر شروع کیا، اللہ والے کے پاس پہنچے، کہا جی پیشاب جاری تو ہو جائے گا لیکن آدھی سلطنت دینی پڑے گی۔ تیار ہو گئے، لکھ دی آدھی سلطنت۔ واپس آئے کہ جناب ہر وقت ہی آتا رہتا ہے، اب تو رکتا ہی نہیں ہے، جس طرح عام آدمی کو پیشاب آتا ہے اس طرح آ جائے۔ کہاں عام آدمی کی طرح پیشاب آ جائے گا، ایک شرط اور ہے۔ کیا؟ آدھی سلطنت اور دینی پڑے گی۔ آدھی اور بھی لکھ دی، ایک عام آدمی کی طرح پیشاب آنے لگ گیا۔ وہ سلطنت کے 2 ٹکڑے لکھے ہوئے اٹھا کے بادشاہ کی طرف پھینکے، کہا تو اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کو برباد کر رہا ہے، تیری دنیا کی حقیقت یہ پیشاب کے چند قطرے تھے، یہی تجھے سمجھانا چاہتا تھا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس دل کے اندر جب تک میرا رب نہیں آتا تب تک اس کے فرامین کو بجا لانا آسان نہیں ہے۔ جب وہ رب اس دل کے اندر آتا ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے۔
قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں جاتے ہیں ہلچل مچ جاتی ہے، اور احکم الحاکمین سب سے بڑے بادشاہ ہیں، جب وہ کسی دل میں آئیں گے اس دل میں ہلچل نہیں مچے گی۔ تو اس دل میں اللہ کو لے کر آنا، مخلوقات میں غور و فکر کر کے اتنا بڑا آسمان کس ذات نے کھڑا کیا، اس آسمان کے اندر سورج چاند ستاروں کا نظام کس نے بنایا، زمین و آسمان کے تمام تر نظام کو اللہ فرماتے ہیں آدم زادے ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، اور یہ بنایا اس لیے تو ان کو بھی دیکھ کر اپنے مالک تک پہنچ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ تو سب کا سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس ذات کے سوا اگر کسی نے کچھ بنایا ہے تو اسے کہو کہ وہ پیش تو کرے۔ تو میرے دوستو اس دل میں اللہ کا آنا ضروری ہے۔ انبیاء کی محنت دلوں پر تھی، وہ دل کی بنجر زمین پر آ کر محنت شروع فرماتے اور اللہ رب العزت کی محبت کا بیج بوتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکہ کی سرزمین پر ایک ہی صدا لگائی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو، یہ ایک بیج ہے جو بنجر زمین میں جا کر اس کو آباد کر دے گا۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، الا کان کھول کر سنو، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، یہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، اس دل پر محنت نبیوں کی محنت ہے، اس محنت کو زندہ کرو اور اس دل میں اپنے رب کو بساؤ۔ یہ دل اس رب کا گھر ہے۔ بیت اللہ کو خطاب کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک مومن تجھ سے زیادہ عظمت والا ہے، ایک تجھ پر صرف خدا کی تجلی آتی ہے، مومن کے دل میں خود رب رہتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کو اپنے دل میں لینا، یہ پاک ہوگا تو اس کا مکین اس میں آئے گا، اور اگر یہ ناپاک ہوگا تو وہ مکین اس میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے نمبر پر میں اور آپ اپنی ذات پر یہ محنت کریں کہ میں اپنے رب کو پہچانوں تو صحیح، میرے رب کے میرے اوپر احسانات ہیں۔ میں نے اپنے استادوں سے پوچھا، میں نے کہا استاد جی اس میں ذات کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا میاں اللہ کی مخلوقات میں غور کرو اور اپنے دل کو مناؤ کہ واقعتاً سب کچھ میرے رب نے بنایا ہے۔ جب تک نمبر نہیں ملے گا رابطہ نہیں ہوگا، نمبر ملانے کی محنت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات صحابہ پر محنت فرمائی میرے دوستوں، اور ایک ایک کے پاس چل کر گئے۔ ایک یہودی کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہ بات سننے کی بجائے گھر لوٹ کر گیا، واپس آ کر کہتا ہے کلمہ پڑھا دو۔ حضور نے فرمایا تو میری بات سننے کی بجائے گھر گیا تھا، خیر تو تھی؟ کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے نبی آخر الزماں ایک ایک آدمی کے پاس 100 بار جائیں گے، آپ جب تشریف لاتے تھے میں ایک نشان لگا لیتا تھا، آج میں ان نشانوں کی گنتی کرنے گیا تھا، آج وہ 100 بار پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جو غم اور درد اور فکر میرے پیغمبر کے سینے میں تھا۔ اب عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی، اور جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں تو پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تو اس پر اب کیا ملے گا؟ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر میں ہمارے استادوں نے ایک بات پڑھائی، ایک بادشاہ بیچارے کو مچھلی پسند آ گئی اور اس کی بیوی کو بھی پسند تھی، اس نے دل میں سوچا
کہ آج مچھلی خرید کر جاؤں گا تو واہ واہ ہو جائے گی اور بیوی خوش ہو جائے گی۔ مچھیرے سے اس نے پوچھا کہ جناب کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کمال کرتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، جو لے دے دیں گے ہم رکھ لیں گے۔ اب بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا تو وزیر نے 10,000 کا اشارہ کیا اور مچھلی 10 روپے کی، اور مچھیرا 10,000 لے گیا۔ اب یہ مچھلی لے کے گھر پہنچا، پہلے تو بیوی خوش ہوئی۔ بسا اوقات عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ مردوں کو خریداری نہیں آتی، تو فوراً بیوی نے پوچھا کتنے کی لائے؟ کہا 10,000 کی۔ کہا میں نہیں کھاتی، واپس دے گا۔ 10,000 کی مچھلی مہنگی ہے، خود 2,000 کی چیز لے آئیں گی 1,000 والی تو کہیں گے ہم سستی خرید کے لائیں گے، اور مرد 1,000 والی 500 کی لائے گا تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو تو خریداری نہیں آتی۔ تو بہرحال اب وہ سوچ رہے ہیں کہ واپس کرتا ہوں تو میری بے عزتی ہے۔ بادشاہ اور اس کی بیوی دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کریں کیا۔ اب وہ بادشاہ کی بیوی اس کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے مدارس میں ٹیوشن نہیں ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اپنے استادوں سے پڑھتے ہیں، ٹیوشن والوں کا بیچاروں کا نظام ہوتا ہے ایسے ہے۔ تو ٹیوشن پڑھ کے آ رہا ہے، اس نے بادشاہ کو کہا کہ تو نے جا کر یہ پوچھنا ہے کہ یہ مچھلی نر تھا یا مادہ تھی۔ اگر مچھیرا کہے نر ہے تو تو نے کہنا ہے کہ ہم نے تو مادہ لینی تھی، اور اگر وہ کہے مادہ ہے تو تو نے کہنا ہم تو نر لینا چاہتے تھے، تو بہرحال مچھلی واپس ہو جائے گی۔ بادشاہ سلامت تشریف لائے اور مچھیرے نے دیکھا کہ ہاتھ میں مچھلی ہے، یہ واپسی کرنا چاہتا ہے، اور بیچارہ سوچنے لگا مدت کے بعد اتنی بڑی رقم آئی ہے واپس نہیں جانی چاہیے۔ تو بادشاہ نے بڑے روب داب سے کہا یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ بادشاہ سلامت آپ کمال کرتے ہیں، یہ نہ نر ہے نہ مادہ، یہ ہجڑا ہے۔ کہا یہ کمال ہے یار۔ وزیر نے کہا جی اب تو اس کا انعام حق بنتا ہے، انعام دینا چاہیے اس کو۔ اشارہ کیا بھائی 10,000 اور دو اس کو، 10,000 اور لے گیا۔ مچھیرا گھر کی طرف جا رہا ہے اور بادشاہ اپنے گھر کی طرف۔ بیوی نے پھر دیکھا، پھر ناراض ہوئی، تجھے جو کہا تھا، اس نے بات ہی ایسی کر دی ہے اور انعام دینا پڑے۔ اچھا پھر بیٹھ کے سوچتے ہیں، سوچتے رہے، آخر بادشاہ نے کہا کہ ہاں وہ جو میں نے اس کو پیسے دیے نا، اس میں 1 درہم جو تھا نا وہ نیچے گرا ہے، تو وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بیوی نے کہا واہ یہی تو کام کی بات ہے، تو جا اس کو کہے کہ بخیل آدمی 20,000 تیرے پاس تھا، 1 درہم کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا، ہم اگر بخیلوں کا مال کھائیں گے تو ہماری عوام کا کیا بنے گا؟ بادشاہ بخیل بن جائے گا۔ اب بادشاہ سلامت تشریف لائے، انہوں نے یہی ٹیوشن سنائی۔ مچھیرا بھی ماشاءاللہ ہوشیار تھا۔ کہا بادشاہ سلامت مسئلہ دراصل یہ تھا کہ وہ جو 1 درہم گرا نا، اس کی ایک طرف آپ کی تصویر تھی اور دوسری طرف آپ کی مہر تھی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں کسی کا پاؤں نہ آ جائے، کہیں آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ مصاحبوں نے کہا جناب یہ تو اور حقدار ہے انعام کا۔ ان کا اب کتنا دیں؟ وزیر نے کہا جی 10,000 اور دے دو۔ تو 10 روپے کی مچھلی کی جگہ وہ لے گیا 30,000 روپے۔ اب جب بادشاہ سلامت گھر پہنچے، بیوی نے چوتھی بار جب مچھلی دیکھی، بیوی بھی بے ہوش اور بادشاہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ یہ دنیا کا بادشاہ ہے میرے دوستو، اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تمہارا بادشاہ بھی فقیر ہے، فقیر بھی فقیر ہے، تمہارے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ بادشاہ جو خود فقیر ہے، یہ خوش ہو کر کتنے دے رہا ہے؟ 10 کی جگہ 30,000 دے رہا ہے، اور وہ رب کہتا ہے جب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جوان تھے ہم، تشکیل ہماری بزرگوں نے فرمائی، خیر المدارس کے طلباء تھے، تو پیپر پر انہوں نے لکھا اہم مقام، تو ہم خوش ہو گئے کہ زبردست جگہ بھیجا ہوگا۔ ہم رات کو 3 بجے پہنچے، اہل علاقہ ماشاءاللہ پٹھان حضرات تھے، انہوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا،
میں نے کہا یار سنا تھا بڑا اکرام کرتے ہیں تو راتوں کو جگا کے کھلاتے ہیں. ہم نے کھانا پینا کیا پھر بستر لگا کے سونے لگے. انہوں نے کہا بھائی صاحب کیا کرنے لگے ہیں؟ میں نے کہا ابھی 2-3 گھنٹہ باقی ہے سوتا ہے. کہا نہیں سفر لمبا ہے آپ کا، بسترے باندھو اور سفر شروع کرو. چل پڑے. 3 گھنٹے چلنے کے بعد ایک مقام پر ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور ہمارا جو راہبر تھا تو وہ سامنے پہاڑ کھڑا ہے، بس جہاں آپ نے جانا ہے وہ سامنے پہاڑ. وہ جو سامنے پہاڑ تھا وہ ظہر کی نماز تیمم سے پڑھی، عصر کی تیمم سے پڑھی، مغرب کی تیمم سے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ لی تھی تو پھر ایک چراغ جلتا نظر آیا. تو وہاں پہنچے، صورتحال کچھ عجیب تھی میرے دوستوں. سونا چاہتے ہیں تو درد سونے نہیں دیتا، اور تھکن ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ زبردستی کوئی اس طرح تالا لگتا ہے اسے تالا لگا کے سلا دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ساتھیوں کو زیارت ہوئی. ایک ساتھی بالکل ان پڑھ تھا ہمارے ساتھ، تو وہ نیند میں زور زور سے کہہ رہا ہاں میں عمر ہوں. میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا کیا بات ہے عمر؟ کہنے لگا وہ بڑا سارا تخت لگا ہوا تھا، اس پہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ ہمارے نبی تھے نا، اور اس پر جو کھانا کھلا رہے تھے وہ دونوں کہہ رہے تھے، ایک کہتا تھا میں ابو بکر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں عمر ہوں. میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات عالی کو اپنے بندوں کا تعارف کرانا بہت پسند ہے، اور اللہ کا نظام اور ضابطہ ہے کہ جہاں جان جاتی نظر آتی ہے وہاں اللہ خود آ جاتے ہیں، جاتی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں آگ کی طرف، اور جبریل امین چھٹی لے کر آئے، اجازت لے کر، اے پروردگار تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں جا کر بچا لوں. ہاں تیرا جی چاہتا ہے چلا جا. آگے تو اس موقع پر تو انسان غنیمت سمجھتا ہے مددگار کو، مگر قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر. فرمایا اجازت لے کر آئے یا اللہ نے خود بھیجا ہے؟ یہ کیسے سوال کر دیا؟ کہا اجازت لے کر آیا ہوں. فرمایا اما الیکم فلا، تو جا اپنا کام کر، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا معاملہ اپنے مالک کے ساتھ ہے. تو براہ راست پروردگار عالم نے میرے دوستو آرڈر جاری فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو کٹ گئیں، بال کوئی نہیں جلا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں گلیوں میں نکلے اور ایک غلام کرا رہا تھا. آپ نے اس غلام کا حال پوچھا تو وہ غلام ذرا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بس بنو ہاشم ایسے ہی ہیں، غلاموں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت. میرے نبی گھر تشریف لے گئے، دودھ کا پیالہ لیا، اس میں شہد ڈالا، واپس آئے اور اس غلام کو کہا یہاں سر رکھ. اسے دودھ پلا کر سلا دیا تو فوراً وہ غلام پھر اٹھ بیٹھا. میرے آقا نے تو مجھے کہا تھا کہ جناب آپ نے آٹا پیسنا ہے، صبح تک آٹا نہ پیسا تو میرا آقا مارے گا مجھے. اس نے فرمایا تو سو جا، تیرا آٹا میں پیس دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے سلا کر آٹا پیس رہے ہیں. آقا نے صبح دیکھا کہ آٹا بھی پیسا ہوا ہے اور بلال بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بلال بطحا کی وادی میں بکریاں چرا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نگاہ پڑی، فرمایا اللہ کے حبیب آپ نبی ہیں، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر بلال کو مار کھانے میں لذت آتی تھی، تو کافر تھک جاتے تھے مار مار کر، بلال مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتا تھا. بلال کہتے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے تنہا ہے، میں کئی کیسے بنا لوں.
اے بلال تو کہتا ہے وہ یکتا ہے، تنہا ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے، وہ تجھے بچاتا کیوں نہیں؟ کہا وہ مجھے ابھی آزما رہا ہے۔ بلال میری محبت میں کچا ہے یا پکا؟ میرے دوستو، اللہ کی محبت میں پکے ہو کر